ثم جعلناک علی شریعۃ من الامر، اے نبی علیہ السلام بنی اسرائیل کے بعد ہم نے آپ کو ایک پختہ دین کے اوپر حکم دے کر بھیجا، فاتبعها، تو اے نبی آپ اس کی پیروی کریں شریعت کی جو ہم نے آپ پہ نازل کی ہے، ولا تتبع اهواء الذین لا يعلمون، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو لوگ اپنی خواہشات کی پیروی کر رہے ہیں آپ نے ان کے پیچھے نہیں چلنا، آپ نے اللہ کی وحی کے پیچھے چلنا ہے۔ نبی کو بھی حکم ہے کہ انہوں نے اللہ کی وحی کے پیچھے چلنا ہے، تو باقی کس کھاتے میں؟ قرآن میں 3 دفعہ یہ آیت آئی ہے، سورہ یونس میں، سورۃ الانعام کے اندر، سورہ الزمر کے اندر۔ قل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، اے نبی تم فرماؤ کہ مجھے تو خود ڈر ہے اس بات کا کہ اگر میں نے بھی اللہ کی نافرمانی کی تو بڑے دن کا عذاب مجھے بھی آ پکڑے گا۔ کس نے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ باتیں اس لیے کہلوائی گئی، حالانکہ نبی علیہ السلام تو اللہ کے محبوب ہیں، صرف اس لیے کہلوائی گئی کہ تاکہ بعد میں کوئی بندہ تکبر کے ساتھ معاملات کو کلیم نہ کرنا شروع کر دے کہ جی یہ بزرگوں تو نماز کی ضرورت ہی نہیں، اللہ تک پہنچ چکے نا۔ لوگ کہتے ہیں نا، کہتے ہیں جی نماز تو اللہ تک پہنچنے کے لیے چاہیے، تو جو اللہ تک پہنچ چکے ہیں انہوں نمازہ معاف نہ۔ یہ اس لیے یہ باتیں بتائی گئی تاکہ کوئی تکبر کا جملہ نہ بولے، ڈرتا رہے۔ میں نے کئی دفعہ عرض کیا کہ آپ دیکھیں شیخ عبد القادر جیلانی رحمہ اللہ کی طرف کتنا بڑا جھوٹ منسوب کیا گیا، وہ قصیدہ غوثیہ ایک، جس کے اندر لکھا ہے تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے۔ سر یہ جو جملہ ہے نا کہ تمام اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے، یہ کوئی مسلمان نہیں بول سکتا، ولی تو چھوڑ دیں، یہ شیخ عبد القادر جیلانی پہ جھوٹ باندھا گیا، انہوں نے نہیں کہیں کہا، یہ قصیدہ غوثیہ ہے ہی جھوٹ ہے، انہوں نے نہیں لکھا۔ اللہ کا نیک بندہ تو ہر وقت ڈرتا رہتا ہے، وہ یہ فرعونی الفاظ یہ تو فرعون بولے گا کہ میرا لوگوں کے گردن پہ پاؤں ہے۔ کیا حضرت ابوبکر صدیق نے کہیں بولا ہے یہ کہ تمام صحابہ کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ صحابہ کے سردار کون ہے؟ ابوبکر صدیق۔ یہ کہتے ہیں عبد القادر جیلانی اولیاء اللہ کے سردار ہیں۔ اگر وہ سردار ہیں تو اس قسم کا فرعونی جملہ بولیں گے کہ اولیاء کی گردن پہ میرا پاؤں ہے؟ استغفر اللہ۔ یہ جملہ بولتے ہی بندہ اپنے ایمان کی فکر کرے، یہ سب کا سب فراڈ ہے، یہ ہے ہی جھوٹ ہے، انہوں نے نہیں بولا۔ انہوں نے جو کچھ بولا ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ان کو کسی نے آ کے بتایا کہ عبد القادر عید کا چاند نظر آ گیا، انہوں نے کہا میری عید تو اس دن ہوگی جس دن میں اپنا ایمان بچا کے قبر میں اتر جاؤں۔ سر جو اللہ کا ولی ہوتا ہے اس کو اپنی فکر لگی رہتی ہے، وہ اتنا اکڑ خون نہیں ہوتا کہ لوگوں کو کہتا پھرتا ہے، یہ سب جھوٹ ہے۔ اور جو انسان اپنا پیشاب نہیں روک سکتا کوئی جملہ بول سکتا ہے کہ تمام اولیاء کی گردن میں میرا پاؤں ہے؟ دنیا کا کوئی ولی، کوئی بزرگ اپنا پیشاب روک سکتا ہے؟ ناٹ ایٹ آل۔ اگر کوئی ہے تو آئیں، لائیں، ہمارے سامنے پیش کریں، پیشاب روک کے بتائے کوئی۔ انسان تو اتنا کسپرسی کیا حالت ہے۔ اسی لیے دیکھیں کہ آپ لوگ جب بیمار ہوتے ہیں آپ کو اٹھا کے ان کے پاس لے جاتے ہیں، اور یہ لوگ بیمار ہوتے ہیں تو یہ شفا انٹرنیشنل میں علاج کرا رہے ہوتے ہیں۔ آپ کے جب پیر صاحب بیمار ہوتے ہیں ان کو اسپتال نہ لے کے جایا کرو، ان کو بھی پھر کسی مزار پہ ہی لے جایا کرو نا، نہیں لے کے جاتے۔ یہ آپ کو انہوں نے چکر چلائے ہوئے سارے، ان کو پتہ ہے کچھ نہیں ہونا۔ میں تو جتنے بڑے بڑے ادھر دیکھتا ہوں نا، سب کے آپریشن ہاسپٹلس میں ہو رہے ہوتے ہیں، اور عام ہاسپٹل میں نہیں، آغا خان ہاسپٹل میں، شفا انٹرنیشنل میں، جدھر ہم لوگ تو ایک دن کی فیس نہیں دے سکتے۔ تو سر یہ تو بزرگ ہیں نا، یہ کیوں اسپتالوں میں علاج کراتے ہیں؟ یہ تو لوگوں کو پھوکے مار کے صحیح کر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو بھی ٹھیک کریں۔ اپنا پیشاب بند ہوتا ہے، اپنے گردے خراب ہوتے ہیں تو ٹھیک کریں نا پھوک مار کے۔ ڈاکٹروں کے پاس کیوں جاتے ہیں؟ پھر تو اس کا مطلب یہ کہ ڈاکٹر ان سے بڑے بزرگ ہیں نا، جو بزرگوں کو بھی ٹھیک کر رہے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ وہ سب اللہ کے بندو گیم چلائی ہوئی ہے۔ اللہ سے مانگے، اسباب اختیار کریں۔ دوائی کرنا سنت ہے اور دوائی پہ یقین نہ رکھنا فرض ہے۔ اسباب آپ نے اختیار کرنے ہیں۔ پانی کے بغیر پیاس نہیں بجھے گی، یہ سبب ہے، لیکن پانی پینے کے بعد بھی کوئی گارنٹی نہیں کسی کی پیاس بجھ جائے۔ گنہگار بندے کی موت کا وقت قریب آتا ہے نا، تو روایتوں میں آتا ہے کہ اسے اگر سمندروں کا پانی بھی پلا دیا جائے نا، اس کی پیاس نہیں بجھے گی۔ جب اللہ ہی نے پیاس نہیں بجھنے دینی تو سبب یہی اختیار کریں گے، لیکن نظر مسبب الاسباب پہ۔
اللہ اکبر. انہم لن یغنوا عنک من اللہ شیئا، یہ لوگ اللہ کے مقابلے پر اے نبی علیہ السلام آپ کو کچھ فائدہ نہیں پہنچا سکتے. وَإِنَّ الظَّالِمِينَ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ، اور ظالم لوگ بعض کے دوست ہیں. وَاللَّهُ وَلِيُّ الْمُتَّقِينَ، جبکہ اللہ جو ہے وہ پرہیزگاروں کا دوست ہے. جس طرح کافر ایک دوسرے کو سپورٹ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی اپنے بندوں کو سپورٹ کرتا ہے. لیکن وہ اللہ کا بندہ بنے، فرعون نہ بنے. اللہ کا بندہ کون ہوتا ہے؟ جو لوگوں کو اللہ کے ساتھ جوڑتا ہے، جو اپنے ساتھ جوڑے، اپنی عبادت کروائے، اپنے سامنے جھکوائے، اپنے پاؤں چموائے. وہ تو اپنی عزت کروا رہا ہے. ترمذی میں حدیث ہے، انس بن مالک کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے استقبال میں ہم کھڑے نہیں ہوتے تھے، کیونکہ آپ نے منع کیا تھا. اب ہم اس کو برا سمجھتے تھے. ہزاروں صحابہ کی موجودگی میں نبی علیہ السلام تشریف لاتے تھے، آپ کے استقبال میں کوئی نہیں کھڑا ہوتا تھا. یہاں ایک چھوٹا سا یعنی لوگوں کا بنایا ہوا بزرگ جو لوگوں کے نذرانے پہ اپنی گاڑی چلا رہا ہوتا ہے، لوگوں کے نذرانے پہ اس کی گزر بسر ہو رہی ہوتی ہے، وہ کسی مسجد میں چلا جائے، لوگ کھڑے ہو کے نعرے مارنا شروع کر دیتے ہیں. اور کدھر نعرے مارے ہوتے ہیں؟ مسجد میں. گھر اللہ کا ہے اور تعظیم کس کی ہو رہی ہے؟ اس مخلوق کی جو نعرہ مارنے والوں کے چندے پہ چل رہی ہے. اسی لیے میں کہتا ہوں نا، لوگوں نے وہ گاڑیوں کے پیچھے لکھوایا ہوتا ہے نا، نگاہ مرشد. مرشد کو بھی چاہیے وہ اپنی گاڑی کے پیچھے لگوائے نذرانہ مریدین. آپ آج نذرانے بند کریں، ان کا تو کوئی سورس آف انکم ہی نہیں ہے. اکثریت کا کوئی سورس آف انکم نہیں ہے. نہ ان کے بچے پڑھے لکھے ہوتے ہیں، نہ یہ خود پڑھے لکھے ہوتے ہیں. ان کو 10,000 کی نوکری نہیں کہیں مل سکتی، لیکن سٹیٹس وہ روزانہ کے لاکھوں روپے خرچ کر رہے ہوتے ہیں. کہاں سے؟ آپ سے. تو صرف ان کو چاہیے نا، جب اپنی گاڑی میں بیٹھے تو گاڑی کے پیچھے لکھے مریدین کے نذرانوں کی برکت سے. اعظم من فضل ربی تے نہ انہیں لکھنا تے نہ دے مرید نے لکھنا ہے. وہ تو توفیق نہیں کسی نے ہونی. اصل تو یہ ہونا چاہیے اعظم من فضل ربی. تو اگر اتنے مریدین لکھ رہے ہیں نگاہ مرشد، تو پیر بھی لکھ دے نذرانہ مرید کی برکت سے، جو سچائی ہے. دوسرے والی تو ہے ہی جھوٹ ہے. نگاہ مرشد کے جس مرشد میں تسی پال رہے ہو، مرشد تو کس نے پال سکتا ہے؟ اللہ پال رہا ہے، اللہ دے رہا ہے. اللہ کافروں کو بھی دیتا ہے، اللہ مسلمانوں کو بھی دیتا ہے. اللہ جانوروں کو بھی دیتا ہے، اللہ درختوں کو بھی دیتا ہے. سب اللہ دینے والا ہے. اللہ طرف مارا ہے واللہ ولی المتقین، اللہ تعالیٰ پشت پناہ ہے پرہیزگاروں کا. ھذا بصائر للناس، یہ لوگوں کے لیے بصیرت افروز باتیں ہیں، آنکھیں کھولنے کے لیے. وَھدًى وَرَحْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوقِنُونَ، اور ہدایت اور رحمت ہے یہ قرآن ان لوگوں کے لیے جو بات یقین کرنا چاہیں. جنہوں نے نہیں ماننی ان کے لیے قرآن میں کوئی ہدایت نہیں. ام حسب الذین اجترحوا السیئات ان نجعلهم كالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاہم ومماتہم، کیا وہ لوگ جو برائیوں کا ارتکاب کرتے ہیں، کیا ہم ان کو ویسا ہی بنا دیں گے کہ جو ایمان لائیں اور نیک اعمال کریں، کہ یکساں ہو جائے دونوں کا جینا اور مرنا؟ نہیں. دنیا میں بھی بادشاہ جو ہوتے ہیں وہ اپنے تابع فرمان بندوں کو نوازتے ہیں، دشمنوں کو سزا دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ماتا ہے جو میرے ماننے والے ہیں وہ اور جو میرے نہ ماننے والے ہیں میرے نافرمان، ان کو میں برابر کر دوں گا؟ ان کی زندگی اور موت برابر ہوگی؟ نہیں. زندگی ہو سکتا ہے کافر کی بہتر ہو، لیکن مرنے کے بعد ایمان والے اور نیک عمل کرنے والے کے لیے آخرت میں اللہ کا انعام ہے. ساء ما یحکمون، کتنا برا حکم تم لگا رہے ہو اگر تمہارے دماغ میں کہیں یہ بات ہے کہ یہ لوگ برابر ہو سکتے ہیں. وَخَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ، اور اللہ نے آسمان اور زمین کو پرپز فل پیدا کیا ہے. وَلِتُجْزَىٰ كُلُّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، تاکہ بدلہ دیا جائے ہر جان کو جو اس نے کمایا. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، اور کسی پہ ظلم نہیں ہوگا. یہ اللہ نے ایک لائن کے اندر مقصد بیان فرما دیا ہے کہ زمین و آسمان کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آزمائے گا کون نیک عمال کرتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نیک عمال والے کو اس کے عمال کا بدلہ دے گا، برے عمال والے کو اس کے عمال کا بدلہ دے گا. اب بڑی سخت آیت آ رہی ہے قرآن حکیم کی، اس ایک آیت پہ گھنٹوں بولا جا سکتا ہے. افرائیت من اتخذ الہہ ہوا، اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھلا تم نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ، اور اللہ نے اس کے علم کے باوجود اسے گمراہ کر دیا. وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ، اور اللہ نے اس کے
کانوں پر اس کے دل پر مہر لگا دی ہے، وجعل علی بصرہ اور اس کی آنکھوں پر غشاوہ پردہ ڈال دیا ہے۔ فمن یہدہ من بعد اللہ افلا تذکرون، تو بتاؤ اب اللہ کے بعد کون ہے جو اس کو ہدایت دے؟ کیا تم غور نہیں کرتے؟ جس کو اللہ گمراہ کر دے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، جسے اللہ ہدایت دے اسے گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل فلا ہادی لہ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ایسا شخص جو اپنی خواہش نفس کی پیروی کرتا ہے، تو اگرچہ اس کے پاس علم بھی ہوتا ہے پھر بھی وہ بہرا، اندھا اور گونگا ہو جاتا ہے، حق بات قبول نہیں کرتا، کیونکہ اللہ اسے گمراہ رہنے دیتا ہے کہ اس کے پاس علم تھا، اس کے باوجود اس نے اس علم کا فائدہ نہیں اٹھایا۔ ایک بندے کے پاس علم ہے کہ اگر میں بلڈنگ کے 10ویں فلور سے باہر چھلانگ لگاؤں تو مر جاؤں گا، یہ پتا ہے ایک بندے کو، وہ پھر بھی چھلانگ لگا دیتا ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ مر جائے گا۔ یہی حال اس شخص کا ہے کہ جس کو قرآن و سنت کا علم دیا گیا لیکن اس پہ عمل نہیں وہ کر رہا، اسے ہم کہتے ہیں قرآن میں لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، صرف اللہ ہی کو پکار، وہ کہتا ہے نہیں، میرے بابے کہتے ہیں بابوں کو پکارو۔ اب علم تھا اس کے پاس، گمراہ ہو گیا، اللہ کی بات نہیں مانی۔ ایک بندے کو بتایا بھی بخاری مسلم میں نماز کا طریقہ رکوع میں جاتے وقت اور رکوع سے اٹھتے وقت رفع الیدین کے ساتھ لکھا ہے، نہیں مانا۔ ایک بندے کو بتایا کہ تم ہر مہینے 11ویں دیتے ہو، جبکہ 11ویں والے پیر کی جو اپنی کتاب ہے غنیت الطالبین، اس میں نماز کا طریقہ وہی لکھا ہے جو بخاری مسلم میں لکھا ہوا ہے، وہ کہتا ہے میں نے رفع الیدین نہیں کرنا۔ تو ضد کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو علم کے باوجود گمراہ ہو جاتے ہیں۔ علم ہے، اسی لیے ہم اکثر وہ لوگ کہتے ہیں وہ ایڈے بڑے وہ مولویوں کو نہیں پتہ لگا، وہ پاگل نے، تو ہمیں پتہ سمجھ آ گیا۔ تو ان کو بتائیں، آپ جن علماء کہہ رہے ہیں اتنے بڑے بڑے، آپ کے مخالف اپنے علماء کو اتنے بڑے بڑے کہتے ہیں اور آپ کے علماء کو جاہل کہتے ہیں۔ بریلوی دیوبندیوں کو گستاخ رسول کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا دیوبندیوں کے علماء علماء نہیں ہیں؟ اور دیوبندی بریلویوں کے علماء کو مشرک کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو کیا بریلویوں کے علماء علماء نہیں ہیں؟ سنی شیعہ کے علماء کو، شیعہ سنیوں کے علماء کو، اہل حدیث ان کو، یہ سارے اہل حدیث کو گمراہ کہتے ہیں کہ نہیں؟ ہم کہتے ہیں شاید ساری صحیح کہہ رہے ہو، لگ ایسا ہی رہا ہے کہ آپ اپنے آپ کو کتاب و سنت کے سامنے پیش کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہو۔ اگر کسی کو بات پتہ چلے وہ اللہ کا شکر ادا کرے، جی میرے تک بات پہنچ گئی، مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ دنیا کیا کر رہی ہے، مجھے صرف اس چیز سے غرض ہے کہ میرے نبی نے کیا مجھے حکم دیا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اور نبی جو امت کو دے کے گئے ہیں کوئی بابا نہیں دے کے گئے۔ حجۃ الوداع کے موقع پہ کیا فرمایا؟ میں اپنے بعد تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، کیا 2 بابے، 2 مولوی، 2 شیخ القرآن، 2 بزرگ، 2 صوفی؟ نہیں، کہا اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت، اس کو پکڑو گے ہدایت پہ رہو گے، اس کو چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ تو دین تو یہ ہے۔ ایک بندہ آپ کو قرآن سکھا تو رہا ہے لیکن خود قرآن پہ عمل نہیں کر رہا، تو اس کا قرآن کا سکھانا کیا ہے؟ میں آپ کو کلمہ پڑھا کے مسلمان کر دوں، جب آپ مسلمان ہو اور میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اللہ کی کتاب ہے، آپ کتاب کھول کے مجھے کہیں گے آپ نے مجھے مسلمان تو کیا ہے لیکن اس کتاب میں جو کچھ لکھا آپ تو اس پہ عمل ہی نہیں کر رہے، تو آپ اس کو کیا یہ کہیں گے کہ میں تمہیں کلمہ پڑھایا اس واسطے میں جو کہوں گا وہی صحیح ہے، یہ کہیں گے یا قرآن کو مانیں گے؟ کلمہ پڑھانا تو اپنی جگہ ہے، بخاری مسلم حدیث ہے اللہ تعالیٰ فاسق سے، بدکار شخص سے بھی دین کا کام لے سکتا ہے۔ اگر کسی نے کسی کو کلمہ پڑھایا یہ اس کی بزرگی کی دلیل نہیں ہے۔ اگر کوئی کہتا ہے آج ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے، بریلوی دیوبندی اس کو بزرگ کیوں نہیں مان لیتے؟ پھر تسی بھی جھوٹ مارنے بند کر دو، 90 لاکھ نو کلمہ پڑھایا ہے، ادو تو 90 لاکھ بادی کوئی نہیں سی۔ اگر آپ نے کلمہ پڑھانے کو کسی کی بزرگی ماننا ہے تو ڈاکٹر ذاکر نائک نے ہزاروں لوگوں کو کلمہ پڑھایا ہے نا، تو کیا بریلوی دیوبندی اور شیعہ مان لیں گے اسے بزرگ؟ تو سر بریلوی دیوبندی اگر اپنے بابوں کو کہتے ہیں اتنوں کو کلمہ پڑھایا تھے، تسی بھی اپنے بوجھے چ رکھو، پھر وہ کہنے کے نہیں جی کلمہ پڑھانے والا کیا ہوتا ہے تے وہ بد عقیدہ ہے نا، تو سر تسی بھی تواڈے کلمہ پڑھانے والا کیا ہوتا ہے، تواڈے بھی اگر بد عقیدہ نے تو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ فرق کس سے پڑتا ہے؟ قرآن و سنت سے۔ اللہ کے نبی کے قدموں تک پہنچو، کسی بابے کے قدموں تک نہیں۔ اس لیے فرمایا تم میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اللہ کی کتاب، اس کے نبی کی سنت، قیامت تک کے لیے 2 چیزیں، جو اس پہ عمل کرے گا
ہمارے سر کا تاج ہے، اور جو عمل نہیں کرتا گستاخ رسول ہے۔ اصل میں گستاخ وہ ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی، آگے چلیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَقَالُوا مَا هِيَ إِلَّا حَيَاتُنَا الدُّنْيَا، اور یہ لوگ تو کافر کہتے ہیں کہ بس دنیا کی زندگی ہے، نموت وَنَحْيَا، ہم اسی میں مرتے ہیں اور جیتے ہیں، وَمَا يُهْلِكُنَا إِلَّا الدَّهْرُ، اور ہمیں جو ہلاک کرتا ہے نا وہ زمانے کی گردش کرتی ہے، یعنی جب ٹائم پورا ہوتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں۔ کوئی یہ زندگی موت کا نظام کسی خدا نے کنٹرول نہیں کیا ہوا، نہ قیامت قائم ہونی ہے، نعوذ باللہ۔ وَمَا لَهُم بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ، حالانکہ ان کے پاس علم کی رتی بھی نہیں ہے۔ اگر ان کے پاس علم ہوتا تو ان کو پتا چلتا یہ نظام کسی کے بنانے سے بنایا گیا ہے۔ اِنْهُمْ إِلَّا يَظُنُّونَ، بس یہ اٹکل پچو چلا رہے ہیں۔ وَإِذَا تُتْلَىٰ عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا، جب ان پہ ہماری آیات پڑھی جاتی ہیں، بینات، روشن آیات، مَا كَانَ حُجَّتُهُمْ، تو یہ کوئی اور حجت نہیں کرتے سوائے ایک حجت کے، إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، یہ کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو ہمارے مرے ہوئے باپ دادا کو زندہ کر کے لے آؤ۔ ہمارے باپ دادا قبروں سے نکل کے یہ بات ہمیں کہیں کہ نبی اللہ کا نبی ہے، تب مانیں گے، قرآن کو ہم نے نہیں ماننا۔ یہ کافروں کی دلیل تھی، اور یہ ساری کافروں والی روش آج بھی جاری ہے۔ ہم کسی کو بتاتے ہیں نا قرآن میں یہ لکھا ہوا ہے، وہ کہتے ہیں یہ جو قبر میں چلا گیا نا یہ تو کچھ اور بتا کے گیا۔ تو یہ نکل کے اگر ہمیں کہے، دیکھ لو کافر بھی یہی کہہ رہے ہیں تے پائی اور نہ سی انہوں نے قبرہ تو باہر کاٹ سکنے ہیں، اسی تو ہی دسنا ہے جو اللہ نبی دس کے گئے نے قرآن پاک، اور قیامت تک کے لیے محفوظ صرف اللہ کی کتاب ہے، کسی بزرگ کی تعلیمات بھی محفوظ نہیں ہے۔ اتنے جھوٹ بزرگوں کے اوپر باندھے گئے ہیں، اسی لیے قرآن پاک میں کئی جگہ ہے کہ بزرگ قیامت والے دن خود اپنے ماننے والوں کے دشمن ہو جائیں گے۔ 2.25 ارب عیسائی کہہ رہے ہیں حضرت عیسیٰ اللہ کے بیٹے ہیں، تو حضرت عیسیٰ ان لوگوں کے دشمن بنیں گے کہ نہیں؟ کیونکہ حضرت عیسیٰ کی تو یہ تعلیمات نہیں ہے۔ شیخ عبد القادر جیلانی کی کہیں یہ تعلیمات نہیں کہ آپ کو المدد یا غوث اعظم دستگیر شیئن للہ، کہیں ان کی تعلیمات نہیں، تو شیخ عبد القادر جیلانی دشمن بنیں گے۔ مولا علی علیہ السلام کی کہیں تعلیمات نہیں ہے کہ تم مجھے یا علی مدد کہہ کے پکارو، ان کی تعلیمات یہی ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ مولا علی بھی اللہ کو پکارتے تھے، مولا علی کا ماننے والا بھی وہی ہوگا جو اللہ کو پکارے گا۔ تو اللہ تعالیٰ ہے جب یہ حجت کرے تم ان کو کہو قُلِ اللَّهُ يُحْيِيكُمْ ثُمَّ يُمِيتُكُمْ، اللہ تمہیں زندہ کرتا ہے وہی موت دیتا ہے، ثُمَّ يَجْمَعُكُمْ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ، پھر قیامت دن بھی وہ تمہیں جمع کرے گا، لا ریب فیہ، جس میں کوئی شک نہیں ہے، وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت سے ناواقف ہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ بھئی یہ بتا دو کہ اللہ میں اور باقی ہستیوں میں یہ فرق ہے کہ وہ زندگی اور موت دیتے ہیں، تو لے آؤ ان کو۔ اللہ کے علاوہ کوئی زندگی اور موت دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ اگر کوئی کیسا کہتا ہے کہ دے سکتا ہے، اور جناب کس کس قسم کے جھوٹ، یعنی انہوں نے، یعنی وہ جی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک ڈوبی ہوئی بارات جو ہے وہ مرنے کے اتنے سال بعد زندہ کر دی تھی۔ اللہ کے بندو توبہ کرو، قرآن پاک میں سورہ انبیاء کا پہلا رکوع ہے، 17واں پارہ پہلا صفحہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کافر کہتے تھے تم ہمیں یہ کہتے ہو نا اگلے نبیوں کے یہ معجزے کہ مردہ زندہ کرتے تھے، تم ہمیں مردہ زندہ کر کے بتاؤ پھر نبی مانیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے فرما دو کہ معجزات اللہ کے پاس ہے، وہ کوئی معجزہ اس قسم کا نہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی کوئی مردہ نہیں کبھی زندہ کیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قرآن میں ذکر آتا ہے کیونکہ ان کا معجزہ وہ تھا، ہمارے نبی کا معجزہ قرآن ہے، جیسا کہ موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ عصا تھا۔ ویسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت معجزات ہیں بخاری مسلم میں کہ مبارک انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے، مبارک دعا سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا، مبارک پسینے سے خوشبو آتی تھی، یہ معجزات ہیں، مردہ زندہ کرنے والا نہیں ہے۔ تو یہ بعد کے لوگوں کے بارے میں آپ کلیم کر رہے ہیں کہ انہوں نے مردے زندہ کیے ہیں؟ آج بھی لیں کسی کو جو کہتا ہے نا مردہ زندہ کر سکتا ہے تو ہم اسے شہید کر دیتے ہیں، اس کی اجازت سے وہ اپنے آپ کو زندہ کر کے بتائے۔ حضرت عیسیٰ نے بھی جو مردے زندہ کیے ہیں نا، وہ یہ نہیں تھے کہ وہ قبر سے نکال کے چلنا پھرنا شروع کر دیتے تھے، صرف اس وقت چونکہ طب بڑے زور پہ تھی، میڈیکل، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی میڈیکل کو فیل کیا کہ کوئی ڈاکٹر کسی مردے کو نہیں زندہ کر سکتا۔ اللہ نے آیا ہوں میرا نبی اے جیڑا مردہ زندہ کرے گا، اور وہ صرف اتنا ہوتا تھا، قبر پہ گئے مردے کو زندہ کیا، وہ مردہ کہتا تھا کہ حضرت عیسیٰ اللہ کے نبی، واپس چلا جاتا تھا، بس اس سے زیادہ نہیں تھا زندہ ہوتا نا۔ سورۃ الانبیاء کی آیت نمبر 95 ہے، جو ایک دفعہ دنیا سے چلا گیا وہ واپس نہیں آ سکتا، ناٹ ایٹ آل، گیا۔
دنیا میں واپس نہیں آ سکتا. اگر یہ بات ہوتی تو حضرت فاطمہ روتی روتی فوت کیوں ہوگی 6 مہینے کے اندر کہ میں اپنے باپ کا چہرہ اب دوبارہ نہیں دیکھ سکوں گی. حضرت عائشہ حضور کی لاڈلی ترین بیوی نبی علیہ السلام کی وفات کے بعد 47 سال تک زندہ رہی ہیں, اور کدھر زندہ رہی ہیں؟ اسی قبر والے حجرے کے 7 کمرے میں. میں کہتا ہوں کوئی ایک روایت دکھا دے کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کی کبھی زیارت کی ہو قبر کے اوپر. آج لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں آ جاتے ہیں, کوڑ مارنے چھڑ دو اللہ دے بندے ہو, چوڑ. سب سے زیادہ اگر کوئی حقدار تھا تو حضرت فاطمہ تھی, حضرت عائشہ تھی, مولا علی تھے. ان سے کوئی آپ کو بات نہیں ملے گی. یہ جتنی آپ کو باتیں بتاتے ہیں نا ساری بزرگ بابوں سے بتاتے ہیں, آپ کو حضرت ابوبکر کی کرامت نہیں بتا رہے ہوں گے اس قسم کی, تو کیا ہوتی نہیں ہے کرامت. ہم مانتے ہیں کرامت صرف یہ ہے کہ کسی کی دعا کی برکت سے کچھ ہو جائے, مرضی اللہ کی. کوئی کر کے نہیں دکھا سکتا, کوئی کر کے دکھا سکتا ہے تو میں نے کئی بار چیلنج کیا ہے, کوئی زندہ یا مردہ بزرگ میں اپنا انجینئرنگ کا فارمولہ لکھ کے دیتا ہوں, وہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دے. وہ جن کو چیلنج دے رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یار نہیں پڑھ سکتے ہو. اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا, میں اگر کوئی فارمولہ لکھوں اللہ تو پڑھ سکتا ہے نا. اگر آپ مانتے ہیں کہ اللہ ان کو پڑھاتا ہے, اللہ ان کو سب کچھ اللہ دیتا ہے, تو پڑھن نہ پھر. اور میں تو اس سے بڑی بات کرتا ہوں, ان کی آپ نمازیں سنیں, یہ نماز بھی صحیح نہیں پڑھتے ہوتے. میں نے کئی لوگوں کی نمازیں سنی ہیں, نماز غلط پڑھ رہے ہوتے ہیں. ایو النبیوں کو میں نے بتایا نا, ادھر ایک بہت بڑے پیر صاحب تھے جیل میں نام نہیں لیتا. ایک دن میں نے ان کی نماز سنی, ہم وہ بھی شغل ملے میں بیٹھ گئے نماز سنانے کے لیے. نماز میں پڑھ رہے السلام علیکہ ایھا النبیو. مرید ہزاروں ہے جن کو انہوں نے جنت میں لے کے جانا ہے, نماز ایھا النبیو 25-30 بندوں کی موجودگی میں. اور بھی بڑی غلطی تھی, یہ موٹی سی مجھے یاد رہ گئی. میں کہ یہ کیا پڑھ رہے ہیں؟ وہ بچپن سے نماز یاد کی تھی, اسی طرح چل رہی تھی. باقی عین ہا تو ہے ہی کوئی نہیں تھا نا, وہ تو چھڈ ہی دو, وہ تو میں گل ہی نہیں کہ میں زبر زیر کی غلطیاں. ایھا النبیو. اور یہ وہ ہیں جو کہہ رہے ہیں اسی جناب تہاڈا بیڑا تار دینا. نماز نہیں آتی, دعوے. میرے پاس کئی لوگ آتے ہیں نہیں وہ ہمارے سلسلے میں بیعت ہو جائیں. میں نے کہا آپ کا پیر مجھے صرف یہ 17 اذکار جو فرض نماز کے بعد کے ہیں نا وہ مجھے زبانی سنا دے, میں بیعت ہو جاؤں گا. آج تک دنیا کا کوئی پیر سامنے نہیں آیا. 17 اذکار ہیں فرض نماز کے بعد. لوگوں کو کتنے آتے ہیں؟ 4 یا 5. آیت الکرسی, تسبیح فاطمہ, اللہ اکبر, استغفر اللہ, اللہم انت السلام. تو گنتی مک جانی ہے 5 تو بعد. 17 اذکار لکھے ہوئے گرین کارڈ پہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے, دنیا کے کسی پیر کو نہیں آتے ہیں. وہ 24 اذکار بلو کارڈ پہ لکھے ہوئے ہیں جو صبح و شام کے اذکار ہیں نبی علیہ السلام کے. کتنی کتنی مشکل دعائیں ہیں بخاری مسلم میں, کسی پیر کو نہیں آتی ہیں. میں اس سے بڑا چیلنج کہتا ہوں یہ دیکھ کے پڑھ کے بتا دیں. یہ اتنی مشکل عربی ہے کہ جس نے پہلی دفعہ پڑھی ہو وہ اس کو ایک دفعہ پڑھ کے صحیح پڑھ ہی نہیں سکتا. ابھی تک تو سارے فیل ہوئے ہیں. تو پھر یہ کہنا کہ ہم لوگوں کو نبی علیہ السلام تک پہنچاتے ہیں, تسی آپ تک پہنچے کوئی نہیں ہوئے اللہ دے بندے ہو. نبی علیہ السلام تک وہ پہنچا ہوا ہے جو نبی علیہ السلام کے طریقے پہ ہے, جو آپ نے فرمایا ہے, جو آپ نے وظیفے بتائے ہیں. باقی تو آپ کے خود ساختہ چیزیں ہیں, وہ جس طرح ہندوؤں کے ماننے والے اپنے کو کرتے ہیں, آپ کے ماننے والے آپ کو سکھا رہے ہیں. نبی علیہ السلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ دے کے گئے وہ یہ موجود ہے اس میں, وہ اس قرآن کے اندر ہے. باقی سب کچھ آپ کے بابوں نے آپ کو دیا ہے, اس کا دین سے کوئی تعلق نہیں. ٹھیک ہو گیا جی. اور ویسے بابوں کے اوپر کوئی ناراض بھی نہیں ہونا چاہیے, کیونکہ سارے ایک دوسرے کے بابوں کو نہیں مانتے. جب سارے ایک دوسرے کو نہیں مان رہے ہیں تو ہم کہہ رہے ہیں سارے ٹھیک کہہ رہے ہو, کسی کے بھی نہ مانو, ایک بندے کو اپنا امام بناؤ. امام اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلاۃ تسلیما کثیرا کثیرا. ٹھیک ہو گیا.